اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ ثوبی حجر، ثوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑواتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ و کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے ایک دوسرا معجزہ بھی رونما ہوا۔ میدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار دیا تھا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ، معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر
इस मौजज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बास पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बास पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज और तुर्श बना देते हैं। बास पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बास पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बास पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बास पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याक हैं। बास पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बास पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बास पत्थरों से आतिशफशां फट पड़ता है। तो खुदावंद कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं। तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अकल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया था और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहती है। ये खुदावंद कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज हरगिज ना कोई बईद है, ना महाल, ना खिलाफ अकल। लिहाजा इस मौजज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। कुरान मजीद में पत्थरों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं कि जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी का निकलना ये रोजाना का चश्मदीद मुशाहिदा है। तो फिर भला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों पर खिलाफ अकल और महाल करार दिया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।